अल-आराफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम स्वाद, ये किताब है जो तुम्हारी तरफ उतारी गई है, बस तुम्हारा दिल इसके बाइस तंग ना हो ताकि तुम इसके जरिए से लोगों को डराओ। और वो ईमान वालों के लिए याद दहानी है जो उतरा है तुम्हारी जानिब तुम्हारे रब की तरफ से। उसकी पैरवी करो और उसके सिवा दूसरे सरपरस्तों की पैरवी न करो। तुम बहुत कम नसीहत मानते हो और कितनी ही बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक कर दिया। उन पर हमारा अजाब रात को आ पहुंचा या दोपहर को जबकि वो आराम कर रहे थे। फिर जब हमारा अजाब उन पर आया तो वो इसके सिवा कुछ ना कह सके कि वाकई हम जालिम थे। बस हमको जरूर पूछना है उन लोगों से जिनके पास रसूल भेजे गए, और हमको जरूर पूछना है रसूलों से। फिर हम उनके सामने सब बयान कर देंगे इल्म के साथ, और हम कहीं गायब न थे। उस दिन वजनदार सिर्फ हक होगा, बस जिनकी तोलें भारी होंगी वही लोग कामयाब ठहरेंगे, और जिनकी तोलें हल्की होंगी वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, क्योंकि वो हमारी निशानियों के साथ ना इंसाफी करते थे। और हमने तुमको जमीन में जगह दी और हमने तुम्हारे लिए इसमें जिंदगी का सामान फराहम किया, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। और हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, बस उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। खुदा ने कहा कि तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था। इब्लीस ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझको आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से। खुदा ने कहा कि तू उतर यहां से, तुझे यह हक नहीं कि तू इसमें घुमंड करे, बस निकल जा, यकीनन तू जलील है। इब्लीस ने कहा कि उस दिन तक के लिए तू मुझे मोहलत दे जबकि सब लोग उठाए जाएंगे। खुदा ने कहा कि तुझको मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा कि चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर इन पर आऊंगा, इनके आगे से और इनके पीछे से और इनके दाएं से और इनके बाएं से, और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। खुदा ने कहा निकल यहां से, जलील और ठुकराया हुआ। जो कोई इनमें से तेरी राह पर चलेगा तो मैं तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और खाओ जहां से चाहो, मगर उस दरख्त के पास न जाना, वरना तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को बहकाया ताकि वो खोल दे उनकी वो शर्म की जगह जो उनसे छुपाई गई थीं। उसने उनसे कहा कि तुम्हारे रब ने तुमको इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम दोनों फरिश्ता ना बन जाओ या तुमको हमेशा की जिंदगी हासिल हो जाए। और उसने कसम खाकर कहा कि मैं तुम दोनों का खैर खा हूं। बस माइल कर लिया उनको फरेब से। फिर जब दोनों ने दरख्त का फल चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर खुल गईं और वो अपने आप को बाग के पत्तों से ढांकने लगे। और उनके रब ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था, और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तू हमको मुआफ ना करे और हम पर रहम ना करे तो हम घाटा उठाने वालों में से
हो जाएंगे। खुदा ने कहा, उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए जमीन में एक खास मुद्दत तक ठहरना और नफा उठाना है। खुदा ने कहा, इसी में तुम जियोगे और इसी में तुम मरोगे और इसी से तुम निकाले जाओगे। ए बनी आदम, हमने तुम पर लिबास उतारा जो तुम्हारे बदन के काबिले शर्म हिस्सों को ढांके और जीनत भी, और तकवा का लिबास इससे भी बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि लोग गौर करें। ए आदम की औलाद, शैतान तुमको बहका न दे जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया। उसने उनके लिबास उतरवाए ताकि उनको उनके सामने बेपर्दा कर दे। वो और उसके साथी तुमको ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। हमने शैतानों को उन लोगों का दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते, और जब वो कोई फहश खुली बुराई करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते हुए पाया है और खुदा ने हमको इसी का हुक्म दिया है। कहो, अल्लाह कभी बुरे काम का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के जिम्मे वो बात लगाते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं? कहो कि मेरे रब ने क़िस्त का हुक्म दिया है और ये कि हर नमाज के वक्त अपना रुख सीधा रखो और उसी को पुकारो, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। जिस तरह उसने तुमको पहले पैदा किया उसी तरह तुम दूसरी बार भी पैदा होगे। एक गुरोह को उसने राह दिखा दी और एक गुरोह है कि उस पर गुमराही साबित हो चुकी। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना रफीक बनाया और गुमान ये रखते हैं कि वो हिदायत पर हैं। ए औलाद आदम, हर नमाज के वक्त अपना लिबास पहनो और खाओ पियो और हद से तजावज न करो। बेशक अल्लाह हद से तजावज करने वालों को पसंद नहीं करता। कहो, अल्लाह की जीनत को किसने हराम किया जो उसने अपने बंदों के लिए निकाला था, और खाने की पाक चीजों को। कहो, वो दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और आखिरत में तो वो खास उन्हीं के लिए होंगी। इसी तरह हम अपनी आयतें खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो जानना चाहें। कहो, मेरे रब ने तो बस फहश बातों को हराम ठहराया है, वो खुली हो या छुपी हो, और गुनाह को और नाहक की ज्यादती को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, और ये कि तुम अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाओ जिसका तुम इल्म नहीं रखते। और हर कौम के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत है, फिर जब उनकी मुद्दत आ जाएगी तो वो ना एक साथ पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। ए बनी आदम, अगर तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल आए जो तुमको मेरी आयात सुनाए, तो जो शख्स डरा और जिसने इस्लाह कर ली उनके लिए न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। और जो लोग मेरी आयत को झुटलाएं और उनसे तकब्बुर करें, वही लोग दोज़ख वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। फिर उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर बुहतान बांधे या उसकी निशानियों को झुटलाए। उनके नसीब का जो हिस्सा लिखा हुआ है वो उन्हें मिलकर रहेगा, यहां तक कि जब हमारे भेजे हुए उनकी जान लेने के लिए उनके पास पहुंचेंगे तो उनसे पूछेंगे कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते थे कहां हैं? वो कहेंगे कि वो सब हमसे खोए गए, और वो अपने ऊपर इकरार करेंगे कि बेशक वो इनकार करने वाले थे। खुदा कहेगा,
दाखिल हो जाओ आग में, जिनों और इंसानों के उन ग्रोहों के साथ जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। जब भी कोई ग्रोह जहन्नुम में दाखिल होगा, वो अपने साथी ग्रोह पर लानत करेगा, यहां तक कि जब वो उसमें जमा हो जाएंगे तो उनके पिछले अपने अगलों के बारे में कहेंगे, ए हमारे रब, यही लोग हैं जिन्होंने हमको गुमराह किया, बस तू उनको आग का दोहरा अजाब दे। खुदा कहेगा, सबके लिए दोहरा है मगर तुम नहीं जानते। और उनके अगले अपने पिछलों से कहेंगे, तुमको हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं, बस अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मजा चखो। बेशक जिन लोगों ने हमारी निशानियों को झुटलाया और उनसे तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल ना होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके में न घुस जाए। और हम मुजरिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। उनके लिए दोज़ख का बिछोना होगा और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना होगा, और हम जालिमों को इसी तरह सजा देते हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, हम किसी शख्स पर उसकी ताकत के मुवाफिक ही बोझ डालते हैं। यही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और उनके सीने की हर खलिश को हम निकाल देंगे, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और वो कहेंगे कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमको यहां तक पहुंचाया, और हम राह पाने वाले न थे अगर अल्लाह हमको हिदायत न करता। हमारे रब के रसूल सच्ची बात लेकर आए थे, और आवाज आएगी कि ये जन्नत है जिसके तुम वारिस ठहराए गए हो अपने आमाल के बदले। और जन्नत वाले दोज़ख वालों को पुकारेंगे कि हमसे हमारे रब ने जो वादा किया था, हमने उसको सच्चा पाया। क्या तुमने भी अपने रब के वादे को सच्चा पाया? वो कहेंगे, हां। फिर एक पुकारने वाला दोनों के दरमियान पुकारेगा कि अल्लाह की लानत हो जालिमों पर, जो अल्लाह की राह से रोकते थे और उसमें कजी ढूंढते थे, और वो आखिरत के मुनकिर थे। और दोनों के दरमियान एक आड़ होगी, और आराफ के ऊपर कुछ लोग होंगे जो हर एक को उनकी अलामत से पहचानेंगे। और वो जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। वो अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे, मगर वो उम्मीदवार होंगे। और जब दोज़ख वालों की तरफ उनकी निगाह फेरी जाएगी तो वो कहेंगे कि ए हमारे रब, हमको शामिल न करना इन जालिम लोगों के साथ। और आराफ वाले उन लोगों को पुकारेंगे जिन्हें वो उनकी अलामत से पहचानते होंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारे काम न आई तुम्हारी जमात और तुम्हारा अपने को बड़ा समझना। क्या यही वो लोग हैं जिनकी निस्बत तुम कसम खाकर कहते थे कि इनको कभी अल्लाह की रहमत ना पहुंचेगी? जन्नत में दाखिल हो जाओ, अब न तुम पर कोई डर है और न तुम गमगीन होगे। और दोज़ख के लोग जन्नत वालों को पुकारेंगे कि कुछ पानी हम पर डाल दो, या उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें खाने को दे रखा है। वो कहेंगे कि अल्लाह ने इन दोनों चीजों को मुनकिरों के लिए हराम कर दिया है। वो जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया था, और जिनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था, बस आज हम उनको भुला देंगे जिस तरह उन्होंने अपने इस दिन की मुलाकात को भुला दिया था, और जैसा कि वो हमारी निशानियों का इनकार करते रहे। और हम उन लोगों के पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसको हमने इल्म की बुनियाद पर मुफस्सिल किया है, हिदायत और रहमत बनाकर उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। क्या अब वो इसी के मुंतजिर हैं कि इसका मजमून जाहिर हो जाए?
जिस दिन इसका मजमून जाहिर हो जाएगा तो वो लोग जो इसको पहले भूले हुए थे बोल उठेंगे कि बेशक हमारे रब के पैगंबर हक लेकर आए थे। बस अब क्या कोई हमारी सिफारिश करने वाले हैं कि वो हमारी सिफारिश करें, या हमको दोबारा वापस ही भेज दिया जाए ताकि हम उससे मुख्तलिफ अमल करें जो हम पहले कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को घाटे में डाला और उनसे गुम हो गया वो जो वो घड़ते थे। बेशक तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर मुतमक्किन हुआ। वो उड़ाता है रात को दिन पर, दिन उसके पीछे लगा आता है दौड़ता हुआ, और उसने पैदा किए सूरज और चांद और सितारे, सब ताबेदार हैं उसके हुक्म के। याद रखो उसी का काम है पैदा करना और हुक्म करना। बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो रब है सारे जहां का। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। और जमीन में फसाद न करो उसकी इस्लाह के बाद, और उसी को पुकारो खौफ के साथ और तमा के साथ। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक काम करने वालों से करीब है। और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है। फिर जब वो बोझल बादलों को उठा लेती हैं तो हम उसको किसी खुश्क सरजमीन की तरफ हाँक देते हैं। फिर हम उसके जरिए पानी उतारते हैं, फिर हम उसके जरिए से हर किस्म के फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम गौर करो। और जो जमीन अच्छी है उसकी पैदावार निकलती है उसके रब के हुक्म से, और जो जमीन खराब है उसकी पैदावार कम ही होती है। इसी तरह हम अपनी निशानियां मुख्तलिफ पहलुओं से दिखाते हैं उनके लिए जो शुक्र करने वाले हैं। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। उसकी कौम के बड़ों ने कहा कि हमको तो ये नजर आता है कि तुम एक खुली हुई गुमराही में मुब्तला हो। नूह ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं है, बल्कि मैं भेजा हुआ हूं सारे आलम के परवरदिगार का। तुमको अपने रब के पैगामात पहुंचा रहा हूं और तुम्हारी खैर खाही कर रहा हूं, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बात जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या तुमको इस पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे रब की नसीहत तुम्हारे पास तुम्ही में से एक शख्स के जरिए आई ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम बचो और ताकि तुम पर रहम किया जाए? बस उन्होंने उसको झुटलाया। फिर हमने नूह को बचा लिया और उन लोगों को भी जो उसके साथ कश्ती में थे, और हमने उन लोगों को डबो दिया जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया था। बेशक वो लोग अंधे थे। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सो क्या तुम डरते नहीं? उसकी कौम के बड़े जो इनकार कर रहे थे बोले, हम तो तुमको बेअक्ली में मुब्तला देखते हैं और हमको गुमान है कि तुम झूठे हो। हूद ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मुझे कुछ बेअक्ली नहीं, बल्कि मैं खुदावंद आलम का रसूल हूं। तुमको अपने रब के पैगामात पहुंचा रहा हूं और तुम्हारा खैर खां हूं और अमीन हूं। क्या तुमको इस पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्ही में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे रब की नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए?
اور یاد کرو جبکہ اس نے قوم نوح کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہود کی قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ پس تم جس عذاب کی دھمکی ہم کو دیتے ہو اس کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ہود نے کہا، تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی اور غصہ واقع ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نہیں اتاری؟ پس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور مانتے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلا ہوا نشان آ گیا ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ پس اس کو چھوڑ دو کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں اور اس کو کوئی گزند نہ پہنچانا، ورنہ تم کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جبکہ خدا نے عاد کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے بڑے جنہوں نے گھمنڈ کیا، وہ ان مومنین سے بولے جو ناتواں گنے جاتے تھے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے، اور انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تم پیغمبر ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے تھے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، مگر تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم کھلی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے بچا لیا لوط کو اور اس کے گھر والوں کو، اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی پتھروں کی۔ پھر دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، پس ناپ اور تول پوری کرو اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور فساد نہ ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔
اور راستوں پر مت بیٹھو کہ ڈراؤ، اور اللہ کی راہ سے ان لوگوں کو روکو جو اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور اس راہ میں کجی تلاش کرو۔ اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر تم کو بڑھا دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا ہے جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے بڑے جو متکبر تھے انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہماری ملت میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے کہا، کیا ہم بیزار ہوں تب بھی؟ ہم اللہ پر جھوٹ گڑھنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی، اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان بڑوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے انکار کیا تھا کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، پس وہ اپنے گھر میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا گویا وہ کبھی اس بستی میں بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی گھاٹے میں رہے۔ اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلا اور کہا، اے میری قوم، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور تمہاری خیرخواہی کر چکا، اب میں کیا افسوس کروں منکروں پر۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کے باشندوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا، یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہوئی، اور وہ کہنے لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتی رہی ہے۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا گمان بھی نہ رکھتے تھے۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کے بدلے۔ پھر کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جبکہ وہ سوتے ہوں؟ یا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب آ پہنچے ان پر دن چڑھے جب وہ کھیلتے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ پس اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوں۔ کیا سبق نہیں ملا ان کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے اگلے باشندوں کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے پس وہ نہیں سمجھتے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سنا رہے ہیں۔ ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے تو ہرگز نہ ہوا کہ وہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اللہ منکرین کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد کا نبھا نہ پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا
فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پس دیکھو کہ مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، سزاوار ہوں کہ اللہ کے نام پر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی لے کر آیا ہوں، پس تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے۔ فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اس کو پیش کرو، اگر تم سچے ہو۔ تب موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکا یک وہ ایک صاف اژدہا بن گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے، اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں ہر کارے بھیجو، وہ تمہارے پاس سارے ماہر جادوگر لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، ہم کو انعام تو ضرور ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور یقیناً تم ہمارے مقربین میں داخل ہوگے۔ جادوگروں نے کہا، یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالنے والے بنتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت تاری کر دی اور بہت بڑا کرتب دکھایا۔ ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ اپنا عصا ڈال دو، تو اچانک وہ نکلنے لگا اس کو جو انہوں نے کھڑا تھا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ پس وہ لوگ وہیں ہار گئے اور ذلیل ہو کر رہے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون نے کہا، تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے شہر میں اس غرض سے کی ہے کہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، تو تم بہت جلد جان لو گے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہم کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو ہم کو صرف اس بات کی سزا دینا چاہتا ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو وفات دے اسلام پر۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعون والوں کو قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو نصیحت ہو، لیکن جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر ان پر کوئی آفت آتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ سنو، ان کی بدبختی تو اللہ کے پاس ہے،
مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا، ہم کو مسحور کرنے کے لیے تم خواہ کوئی بھی نشانی لاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب نشانیاں الگ الگ دکھائیں۔ پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر کوئی عذاب پڑتا تو کہتے، اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر تم ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے دور کر دیتے آفت کو کچھ مدت کے لیے، جہاں بہرحال انہیں پہنچنا تھا، تو اسی وقت وہ عہد کو توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان کو سزا دی اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، ان کو ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے تھے اور جو وہ چڑھاتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پوجنے میں لگ رہے تھے اپنے بتوں کو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت بنا دے جیسے ان کے بت ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ اس نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت دی ہے۔ اور جب ہم نے فرعون والوں سے تم کو نجات دی جو تم کو سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا 10 مزید راتوں سے، تو اس کے رب کی مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، اصلاح کرتے رہنا، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو اس نے کہا، مجھے اپنے کو دکھا دے کہ وہ میں تجھ کو دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو تم بھی مجھ کو دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش آیا تو بولا، تو پاک ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تم کو لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنے کلام کے ذریعے سے سرفراز کیا، پس اب لو جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اور شکر گزاروں میں سے بنو۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفسیر لکھ دی، پس اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ عنقریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں
تو اس کو نہ اپنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا لیں گے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے اپنے کو غافل رکھا، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال اکارت ہو گئے، اور وہ بدلے میں وہی پائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنایا، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے اور نہ کوئی راہ دکھاتا ہے؟ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا، اور وہ بڑے ظالم تھے۔ اور جب وہ پچھتائے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ گمراہی میں پڑ گئے تھے، تو انہوں نے کہا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم کو نہ بخشا تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ رنج اور غصے میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا تو اس نے کہا، تم نے میرے بعد میری بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر لی؟ اور اس نے تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں کے بیٹے، لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں، پس تو دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھ کو ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، معاف کر دے مجھ کو اور میرے بھائی کو، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بے شک اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھما تو اس نے تختیاں اٹھائیں، اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی تو ان کو ہلاک کر دیتا، اور مجھ کو بھی۔ کیا تو ہم کو ایسے کام پر ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے بے وقوفوں نے کیا؟ یہ سب تیری آزمائش ہے، تو اس سے جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو ہی ہمارا تھامنے والا ہے، پس ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ نے کہا، میں اپنا عذاب اسی پر ڈالتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو، پس میں اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ پیروی کریں اس رسول کی جو نبی امی ہے، جس کو وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان کو برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جائز ٹھہراتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتا ہے جو ان پر تھیں۔ پس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
کہو اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے امی رسول و نبی پر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلمات پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے، اور ہم نے ان کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں الگ الگ گروہ بنا دیا۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا پانی پینے کا مقام معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ، اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور کہو ہم کو بخش دے اور دروازے میں جھکے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے ظالموں نے بدل ڈالا دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہا گیا تھا۔ پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے بارے میں تجاوز کرتے تھے، جب ان کے سبت کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر آتی اور جس دن سبت نہ ہوتا نہ آتی۔ ان کی آزمائش ہم نے اس طرح کی اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے الزام اتارنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ چیز جو ان کو یاد دلائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب وہ بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو نہایت برا عذاب دے، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے ان کو گروہ گروہ کر کے زمین میں متفرق کر دیا، ان میں کچھ نیک ہیں اور ان میں کچھ اس سے مختلف، اور ہم نے ان کی آزمائش کی اچھے حالات سے اور برے حالات سے تاکہ وہ باز آئیں۔ پھر ان کے پیچھے ناخلق لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اسی دنیا کی متاع لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یقیناً بخش دیے جائیں گے، اور اگر ایسی ہی متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں؟ اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک
ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سائبان ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچو۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی، یا کہو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، تو کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا اس کام پر جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور ان کو اس شخص کا حال سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں تو وہ ان سے نکل بھاگا، پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ پس اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر بوجھ لا دے تب بھی ہانپے، اور اگر چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، پس تم یہ احوال ان کو سناؤ تاکہ وہ سوچیں۔ کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اللہ جس کو راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہوتا ہے، اور جس کو وہ بے راہ کر دے تو وہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور ہم نے جنات اور انسان میں سے بہتوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ۔ یہی لوگ ہیں غافل، اور اللہ کے لیے ہیں سب اچھے نام، پس انہی سے اس کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ وہ بدلہ پا کر رہیں گے اپنے کاموں کا۔ اور ہم نے جن کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ بے شک میرا داؤ بڑا مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ایک صاف ڈرانے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے نظام پر نظر نہیں کی؟ اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چیز سے، اور اس بات پر کہ شاید ان کی مدت قریب آ گئی ہو، پس اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ بے راہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ ان کو سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تم سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ کہو اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ وہ بھاری ہو رہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وہ جب تم پر آئے گی تو اچانک آ جائے گی۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی تحقیق کر چکے ہو۔ کہو اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے،
लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कहो, मैं मालिक नहीं अपनी जान के भले का और ना बुरे का, मगर जो अल्लाह चाहे। और अगर मैं गैब को जानता तो मैं बहुत से फायदे अपने लिए हासिल कर लेता और मुझे कोई नुकसान न पहुंचता। मैं तो महज एक डराने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूं उन लोगों के लिए जो मेरी बात माने। वही है जिसने तुमको पैदा किया एक जान से और उसी से बनाया उसका जोड़ा, ताकि तुम उसके पास सुकून हासिल करो। फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो उसको एक हल्का सा हमल रह गया। फिर वो उसको लिए फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अपने रब अल्लाह से दुआ की, अगर तूने हमें तंदुरुस्त औलाद दी तो हम तेरे शुक्रगुजार रहेंगे। मगर जब अल्लाह ने उनको तंदुरुस्त औलाद दे दी तो वो उसकी बख्शी हुई चीज में दूसरों को उसका शरीक ठहराने लगे। अल्लाह बरतर है उन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। क्या वो शरीक बनाते हैं ऐसों को जो किसी चीज को पैदा नहीं करते, बल्कि वो खुद मखलूक है और वो ना उनकी किसी किस्म की मदद कर सकते हैं और ना अपनी ही मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको रहनुमाई के लिए पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार पर न चलेंगे। बराबर है खा तुम उनको पुकारो या तुम खामोश रहो। जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं, बस तुम उनको पुकारो, वो तुम्हें जवाब दें अगर तुम सच्चे हो। क्या उनके पांव हैं कि उनसे चलें? क्या उनके हाथ हैं कि उनसे पकड़ें? क्या उनकी आंखें हैं कि उनसे देखें? क्या उनके कान हैं कि उनसे सुने? कहो, तुम अपने शरीकों को बुलाओ, फिर तुम लोग मेरे खिलाफ तदबीरें करो और मुझे मोहलत ना दो। यकीनन मेरा कारसाज अल्लाह है जिसने किताब उतारी है और वो कारसाजी करता है नेक बंदों की। और जिनको तुम पुकारते हो उसके सिवा वो न तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना अपनी ही मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको रास्ते की तरफ पुकारो तो वो तुम्हारी बात न सुनेंगे। और तुमको नजर आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मगर वो कुछ नहीं देखते। दरगुजर करो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से न उलझो। और अगर तुमको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आए तो अल्लाह की पनाह चाहो, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। जो लोग डर रखते हैं जब कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल उन्हें छू जाता है तो वो फौरन चौंक पड़ते हैं और फिर उसी वक्त उनको सूझ आ जाती है। और जो शैतान के भाई हैं वो उनको गुमराही में खींचे चले जाते हैं, फिर वो कमी नहीं करते। और जब तुम उनके सामने कोई निशानी मौजज़ा नहीं लाए तो वो कहते हैं कि क्यों ना तुम छांट लाए कुछ अपनी तरफ से। कहो, मैं तो उसकी पैरवी करता हूं जो मेरे रब की तरफ से मुझ पर वही की जाती है। ये सूझ की बातें हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और अपने रब को सुबह शाम याद करो, अपने दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ और पस्त आवाज से, और गाफिलों में से न बनो। जो फरिश्ते तेरे रब के पास हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और वो उसकी पाक जात को याद करते हैं और उसी को सजदा करते हैं।